السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور میں ہوں عماد خان۔ تو آج کی اپڈیٹ میں ہم بات کرتے ہیں کہ ایران نے یہ دعویٰ کیا ہے اور ٹرمپ کو جواب دیا ہے، کیونکہ وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ ایران جو ہے وہ مذاکرات کی میز پر آنے کو تیار ہے۔ ایران نے جو ہے وہ گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ اس بات کو ایرانی حکام نے جو ہے وہ مسترد کیا اور انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہم نے جنگ بندی کی کوئی درخواست نہیں کی اور امریکہ سے بات چیت مسترد کرتے ہیں۔ امریکہ نے یہ موقع ضائع کر دیا اور ہمیں دھوکہ دیا، یعنی کہ کہنا ہے کہ امریکہ سے جب ہماری بات چیت چل رہی تھی، جب مذاکرات چل رہے تھے، تو اس نے اسرائیل کے ساتھ مل کے ہمارے اوپر حملہ کیا، اور جب ہم نے ان کو منہ توڑ جواب دیا تو اب وہ ہمارے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ زمینی حملے کے لیے بھی ہم تیار ہیں، جب بھی ہم پر زمینی حملہ کیا جائے گا ہم تیار ہیں، یہ کہنا ہے ایرانی وزیر خارجہ عراقچی کا۔ انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کی اس بات کو مسترد کیا اور جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہم بالکل ہی اب امریکہ کے ساتھ جو ہے مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے اسرائیل کے ساتھ مل کر ہمارے اوپر حملہ کیا، اور ویسے بھی انہوں نے جو تہران کے اوپر، امریکہ نے تہران کے اوپر جو بم گرائے ہیں، جو حملہ کیا ہے، ریڈ کارپٹ آپریشن کرنے کی کوشش کی ہے تہران کے اندر، یعنی کہ اس کو بالکل ہی غزہ بنانے کی کوشش کیا، بالکل ہی مٹی کا ڈھیر بنانے کی کوشش کیا، اور 2000 پاؤنڈ کے بم جو ہیں وہ تہران کے اوپر گرائے ہیں، اور اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے کہ تہران کو بہت ہی زیادہ نقصان کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا ہے۔ اور ایک بہت ہی الارمنگ اور افسوسناک خبر ہے کہ امریکی تجزیہ کار ٹکر کارلسن نے جو ہے وہ دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ مسجد اقصیٰ کو جو ہے وہ شہید کر سکتا ہے، اور اس کا الزام جو ہے وہ ایران پر ڈال سکتا ہے، کیونکہ ایران جیسے آپریشن کر رہا ہے اسرائیل کے اوپر، جو ہے ایران میزائل داغ رہا ہے، اور باقی گلف کنٹریز کے اوپر جہاں جہاں امریکہ کی ایئر بیسز ہیں ان کو نشانہ بنا رہا ہے، اسی طرح کا ایک فالس فلیگ آپریشن جو ہے وہ اسرائیل کر سکتا ہے، اور اس کا الزام جو ہے وہ ایران کو دے سکتا ہے، اور کہہ سکتا ہے کہ ایران نے جیسے باقی گلف کنٹریز کے اوپر حملہ کیا، اسی طرح ایران نے جو ہے وہ مسجد اقصیٰ پر بھی میزائل داغے اور مسجد اقصیٰ کو بھی شہید کر دیا، اور اس کا اثر یہ ہو سکتا ہے کہ تمام گلف کنٹریز، مسلم ممالک اور ایران کے بیچ میں جو ہے وہ دوریاں بڑھ جائیں گی، اور وہ جو ہے وہ آپس میں لڑنے لگیں گے، کیونکہ مسجد اقصیٰ تمام مسلمانوں کے لیے ایک بہت ہی مقدس جگہ ہے جس کا احترام تمام مسلمان کرتے ہیں، بے شک وہ گلف کنٹریز ہوں، عرب ممالک ہوں یا ایشیائی ملک ہوں، سارے پوری دنیا میں جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں، مسجد اقصیٰ ان کے لیے بہت ہی اہمیت رکھتی ہے، اور یہ بات بارہا سنی جا چکی ہے، اور امریکی جو حکام ہیں ان کی طرف سے بھی یہ بیان دیے جا چکے ہیں کہ ان کا پلان ہے ٹیمپل 3 بلڈ کرنے کا مسجد اقصیٰ کی جگہ کے اوپر، کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ ایک ریلیجیس جنگ شروع کر کے بیٹھا ہے، اور اسرائیل کی یہی کوشش ہے کہ وہ کسی طرح مسجد اقصیٰ کو نشانہ بنائے اور اپنا یہاں پر جو ٹیمپل 3 ہے اس کو بنایا جائے، اور اس کے کئی دفعہ بیانات جو ہیں وہ سننے کو آئے ہیں، لیکن اب جو ہے اب یہ بات جو ہے وہ بہت ہی طول پکڑ رہی ہے، اور مسجد اقصیٰ کو شہید کر کے ٹیمپل 3 کی جو ہے وہ اسرائیل تعمیر کر سکتا ہے، اور یہ الزام جو ہے وہ ایران کے اوپر لگائے گا اگر ان فیوچر جو ہے وہ ایران کو کنٹرول نہ کر سکا اسرائیل اور امریکہ، اور ان کو لگا کہ اب ہمیں خطرہ ہے، ہماری سالمیت کو خطرہ ہے، تو وہ اس طرح کا فالس فلیگ آپریشن جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ ٹرمپ کا یہ بھی کہنا ہے کہ انہوں نے ایران کی بحری اور فضائی قوت کو جو ہے وہ نشانہ بنایا ہے اور تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ اگر ہم ایران کی فضائی قوت کے بارے میں بات کریں تو وہ تو پہلے سے ہی نہ ہونے کے برابر ہے، باقی رہی بحری قوت تو اس کے بارے میں ایران کے بھی اپنے دعوے ہیں۔ ایران کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ انہوں نے امریکی آئل ٹینکر کو جو ہے وہ نشانہ بنایا اور تباہ کیا ہے، جس کی فوٹیج بھی ایران نے ساتھ جو ہے وہ جاری کی ہے، اور فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کیسے ایک امریکی آئل شپ جو ہے اس کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اور سب سے اہم بات، ایران کے اندر اس وقت جو ایران کے نئے سپریم لیڈر آیت اللہ خمینی کے صاحبزادے یا ان کے بیٹے یعنی کہ مجتبیٰ خمینی صاحب کو جو ہے وہ مقرر کیا گیا ہے، اس کے اوپر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ہمیں جو ہے جی یہ قابل قبول نہیں ہے، اور کہا ہے کہ نئے سپریم لیڈر کا انتخاب جو ہے اس کے اندر ہمیں بھی شامل کیا جائے، یعنی کہ ہماری مرضی سے جو ہے وہ ایران کے اندر سپریم لیڈر جو ہے وہ قائم کیا جائے۔ دیکھیں ایران جو ہے وہ ایک مذہبی ملک ہے، اور وہ جو ہے وہ اپنے حساب سے اپنے ملکی مفادات کو سامنے رکھ کے ہی وہ سپریم لیڈر اور آنے والے جو بھی فیصلے ہیں وہ کرے گا۔ وہ ٹرمپ کے رجیم چینج کو کیوں قبول کریں گے، جبکہ ٹرمپ جو ہیں وہ رجیم چینج کرنے میں اس وقت بالکل ہی ناکام ہو چکے ہیں۔ اور یہ بھی سننے کو آ رہا ہے کہ امریکی حکام نے ایرانی حکام سے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے، اور ان کی یہی کوشش ہے کہ کسی طرح ایران کے اندر رجیم چینج کو عملی جامہ پہنایا جائے،
اور اسی وجہ سے انہوں نے ایرانی حکام سے رابطہ کرنے کی بھی کوشش کی ہے، لیکن ایران نے جو ہے وہ منہ توڑ کے اسرائیل اور امریکہ کو جو ہے وہ جواب دیا اور کہا کہ فی الحال ہم آپ کے ساتھ کوئی بھی بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، ہم آپ کے ساتھ کوئی بھی بات نہیں کرنا۔ اور پوری دنیا جو ہے وہ ہنس رہی ہے کہ امریکہ نے وینزویلا کی طرح جو ہے ایران کے اندر بھی ردیف چینج کرنے کی کوشش کی، لیکن ایران نے جو ہے وہ ان کو آڑے ہاتھوں لیا۔ اور یہ بات سنتے ہی نیتن یاہو کو سب سے گہری تشویش ہوئی، کیونکہ اگر امریکہ جنگ کے بیچ میں سے نکل گیا تو ایران جو ہے وہ اسرائیل کو دھو کر رکھ دے گا اور دھول چٹا دے گا۔ اور اسرائیل کی یہی کوشش ہے کہ کسی طرح جو ہے اسلامی ممالک کو جو ہے وہ آپس میں لڑائی رکھوں اور جو اپنا جنگی پولیٹیکل کیریئر ہے اس کو جاری رکھوں۔ دیکھیں، اگر جو امریکہ جو ہے وہ اس کے بیچ میں سے نکل گیا، جنگ کے بیچ میں سے، تو اس نے انڈیا کو جو ہے وہ تیار کیا ہوا ہے اسرائیل کے ساتھ ایز اے پروکسی جو ہے وہ انڈیا کو تیار کیا ہوا ہے، کیونکہ ابھی ریسنٹلی جو ایرانی بحری فوجی تھے وہ جنگی مشق کر کے واپس آ رہے تھے، جس کے اوپر امریکہ نے جو ہے وہ حملہ کیا اور وہ جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ متعدد فوجی جو ہے وہ شہید ہونے کی اطلاعات ہیں، وہ جو ہے وہ بھارت سے آ رہے تھے۔ بھارت نے جو ہے اس کے اوپر کوئی بھی رد عمل نہیں ظاہر کیا، کیونکہ بھارتی مہمان تھے ایرانی فوجی اور وہ وہیں سے آ رہے تھے۔ نہ بھارت نے جو ہے ان کی مدد کی، نہ ہی ایران کے حق میں کوئی تعزیت کا جو ہے وہ ذکر کیا، اور نہ ہی امریکہ کو یہ کہا کہ آپ نے بہت غلط کیا ہے، وہ تو ہمارے مہمان تھے۔ اور ہمیں یہی لگ رہا ہے کہ آنے والے وقت میں جو امریکہ جو ہے، اگر امریکہ جنگ سے نکلتا ہے، امریکہ کسی طرح جو ہے ایران کے اندر تھوڑی بہت رجیم کے اندر حصہ لینے میں کامیاب ہوتا ہے تو وہ انڈیا کو جو ہے ایز اے پروکسی استعمال کرے گا۔ لیکن فی الحال ایران کے اندر کوئی بھی رجیم چینج ہوتی نظر نہیں آتی۔ ایرانی حکام، ایرانی عوام جو ہے وہ ڈٹ کر کھڑے ہیں اور اسرائیل اور امریکہ کی بربادی کے جو ہیں انہوں نے پروانے جو ہیں وہ جاری کیے ہوئے ہیں۔ ہمیں یہ بھی دیکھنے کو ملا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے اوپر امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے اوپر جو ہے وہ تابڑ توڑ بمباری کی ہے اور حملے کیے ہیں، اور ریڈ کارپٹ حملہ جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی ہے، یعنی تہران کو جو ہے وہ بالکل ہی ختم کرنے کی کوشش کی ہے، اور 2000 پاؤنڈ کے بم جو ہے وہ تہران کے اوپر گرائے گئے ہیں، اور جن میں تہران کے دفاتر کو، عسکری دفاتر کو اور سکولز کو جو ہے وہ زیادہ تر نشانہ بنایا گیا ہے، جس میں بہت سی شہادتیں جو ہے وہ تہران میں ہوئی ہیں۔ اور لیٹسٹ اپڈیٹ کے مطابق ایران کے جو حملے ہیں اسرائیل اور امریکہ کے اوپر اور گلف کنٹریز کے اوپر، ان میں نمایاں کمی جو ہے وہ دکھائی دی ہے، کیونکہ شروع میں جو ایران کا ریئیکشن تھا وہ بہت ہی تیز تھا، کیونکہ اس وقت ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی صاحب کو اور باقی بچیوں کو بھی شہید کیا گیا تھا بمباری کر کے، جس کے اوپر ایران کو جو ہے فوری رد عمل آیا تھا اور بہت ہی فاسٹ ریئیکشن تھا، اور ایران نے جو ہے وہ فوری طور کے اوپر اسرائیل کے اندر، گلف کنٹریز کے اندر جتنے بھی امریکن بیسز تھے ان کو نشانہ بنائے اور ان کو تباہ کر دیا، جس کی وجہ سے ایک یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ جو اسرائیل کے اندر جو بھی پوائنٹس تھے وہ پہلے اچیوڈ تھے، وہ پوائنٹ ہائی لائٹڈ تھے، ان کو ٹارگٹ کرنے کے بعد ایران جو ہے وہ اس لیے تھوڑا بہت حملوں میں ان کے جو ہے وہ کمی واقع ہوئی ہے کہ باقی جو پوائنٹس ہیں وہ تھوڑے دور ہو سکتے ہیں، جس کی وجہ سے ایران جو ہے، ایران حملے اب بھی کر رہا ہے، لیکن ایران کا یہ کہنا ہے کہ جو ہم نے پہلے حملے کیے وہ ہمارے پرانے ڈرونز اور پرانے میزائل تھے، اور ہم نے جو اپنے نئے ڈرون اور میزائل بنائے وہ تو ہم نے ابھی استعمال ہی نہیں کیے، اور آنے والے وقت میں ہمیں ضرورت پڑی تو وہ ہم اسی طرح استعمال کریں گے جیسے ہم نے شروعات میں استعمال کی تھی۔ لیکن فی الحال دیکھنے کو یہ مل رہا ہے کہ ایران کے حملے جو ہیں ان میں تھوڑی بہت کمی جو ہے وہ واقع ہوئی ہے۔ باقی اسرائیل اور امریکہ کی یہ کوشش ہے کہ ایران کو کسی طرح سے شکست دی جائے، ہرایا جائے، اور اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹرمپ نے ایران کی پاسداران انقلاب جو جماعت ہے اس کو بھی دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اپنی حرکتوں سے اور اپنے حملوں سے باز آ جائے۔ دوسری طرف اب گلف کنٹریز کو بھی اس بات کا اچھے سے اندازہ ہو چکا ہے کہ امریکہ جو وہاں پر ان کے ایئر بیسز استعمال کرتا تھا وہ تو اصل میں اسرائیل کی حفاظت کے لیے بیٹھا تھا، وہ تو اسرائیل کے لیے وہاں پر اپنی جگہ جو ہے وہ لے کر بیٹھا تھا، اور مشکل پڑنے کے اوپر امریکہ جو ہے وہ فوراً ہی گلف کنٹریز کو جو وہ ہے اکیلا چھوڑ کر بھاگ نکلا، اور انہوں نے سب سے زیادہ ترجیح جو دی ہے وہ اسرائیل کی حفاظت کو دی ہے امریکہ نے۔ تو اس سے جو گلف کنٹریز ہیں، عرب ممالک ہیں، ان کو اچھی طرح اندازہ ہو گیا جو امریکہ نے جو اپنا مفاد پرستی دکھائی ہے، اور آگے چل کے جو ہے اس بات کا خیال رکھیں گے اور اپنی سیکیورٹی کے بارے میں، اپنے ملک کے بارے میں جو ہے وہ بہتر فیصلہ کریں گے۔ امید یہی ہے۔ اب جو سعودی عرب ہے اس کی تمام گلف کنٹریز کے اندر جو ہے وہ لیڈنگ پوزیشن ہے، کیونکہ سعودی عرب نے یہ بیان دیا ہے کہ وہ اپنی فضائی حدود جو ہے وہ ایران پر حملے کے لیے بالکل ہی اور ہرگز ہی استعمال نہیں ہونے دے گا۔
اسلامی ممالک میں سعودی عرب جو ہے وہ خطے کے لحاظ سے بھی یعنی کہ سب سے بڑا ہے، اور باقی ہماری جو مقدس عبادت گاہیں ہیں جیسے مکہ مکرمہ ہو گیا، مدینہ شریف ہو گیا اور مسجد نبوی ہو گئی، وہ بھی ہماری جو ہے وہ سعودی عرب کے اندر آتی ہیں۔ تو اسی لحاظ سے جو سعودی عرب ہے وہ اس وقت لیڈنگ جو ہے پوزیشن کے اوپر ہے، تمام گلف کنٹریز کے اندر لیڈنگ سٹیج کے اوپر ہے۔ اور سعودی عرب نے کہا ہے کہ ہم نہ زمین، نہ فضا اور نہ ہی پانی ایران کے خلاف جو ہے وہ استعمال ہونے دیں گے حملے کے لیے۔ سعودی عرب کے باخبر صحافیوں کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کے وزیر خارجہ کہتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ ایک انتہا پسند ملک ہے، اسرائیلی حکومت جو ہے وہ امن کی خواہاں نہیں ہے بلکہ یہ تشدد اور تباہی کی خواہاں ہے۔ اور یہ بات کرتے بھی انہوں نے کہا ہے کہ گلف ممالک کے اندر جتنے بھی حملے ہوئے وہ تمام ایران نے نہیں کیے، ایران نے تو صرف جو ہے وہ امریکی ایئر بیسز کو جو ہے وہ نشانہ بنایا، امریکی سفارت خانوں کو جو ہے وہ نشانہ بنایا، لیکن باقی جو حملے ہوئے جیسے سعودی عرب ریاض میں جو آئل کمپنی کے اوپر حملہ ہوا اور یو اے ای کے اندر جو حملے ہوئے، یہ جو ہے یہ ایران نے نہیں کیے اور اس بات کی تحقیقات جو ہے وہ جاری ہے۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ کا یہ کہنا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کی یہی کوشش ہے کہ کسی طرح گلف کنٹریز کو جو ہے اس جنگ کا حصہ بنایا جائے، اس جنگ کے اندر دھکیلا جائے تاکہ جنگ کو جو ہے وہ لمبا کیا جائے۔ نتن یاہو کی یہ کوشش ہے کہ تمام مسلم ممالک جو ہیں وہ آپس میں لڑتے رہیں، گلف کنٹریز جو ہیں وہ آپس میں لڑتے رہیں اور میں جو ہے وہ اپنی جنگی آئیڈیالوجی کو جو ہے وہ قائم رکھ سکوں۔ اور نیو یارک ٹائمز کا یہ دعویٰ ہے اور اس کا یہ کہنا ہے کہ جو تہران کے اندر بچیوں کے اسکول کے اوپر جو حملہ ہوا تھا جس میں 180 بچیاں جو ہیں وہ شہید ہونے کی رپورٹ تھی، اس کے اوپر جو حملہ کیا تھا وہ اسرائیل نے نہیں کیا تھا۔ اس کے تانے بانے جو ہے وہ امریکہ سے جا کے ملتے ہیں، تو آپ اندازہ لگا لیں کہ امریکہ اور اسرائیل مل کے جو ہے وہ کیا کرنا چاہتے ہیں اور کتنا ہی نقصان پہنچا رہے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایران نے بھی امریکہ اور اسرائیل کو جو ہے وہ منہ توڑ جواب دیا ہے، متعدد جو ہیں ایئر بیسز جو ہیں وہ تباہ کر دی ہیں امریکہ کی تمام گلف کنٹریز کے اندر، اور باقی کنٹریز کو بھی وارننگ جاری کر دی ہے کہ جو امریکہ کا ساتھ دے گا ہم جو ہے اس کے اوپر حملہ کریں گے۔ دوسری طرف امریکہ اور اسرائیل جو ہیں وہ تمام مسلم ممالک کے اندر انڈسٹریل ایریاز کے اندر جو ہے وہ میزائل داغ کر جو ہے وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کا الزام جو ہے وہ ایران کے اوپر لگایا جائے تاکہ ایران جو ہے وہ اپنے ہی گلف کنٹریز کے ساتھ جو ہے وہ لڑائی شروع کر دے اور یہ جو ہے اپنی سازش میں کامیاب ہو جائیں اور اپنی کارروائی جو ہے وہ مکمل کرنے کا ان کو ٹائم مل جائے۔ ایران کا بحرین پر بڑے آئل ڈپو پر حملہ، آذربائیجان پر ڈرون حملہ، ترکی پر ڈرون حملہ، لیکن ایران کا کہنا ہے کہ میں نے ترکی آذربائیجان پر ڈرون حملہ نہیں کیا، ان کو اپنی تحقیقات کروانی چاہیے اور پتہ کروانا چاہیے کہ اس کے پیچھے کون ہے۔ اسرائیل جو ہے اس وقت مذہبی جنگ لڑ رہا ہے اور اس کا مشن کلیئر ہے کہ تمام مسلم ممالک کو ٹارگٹ کرنا اور ان کو جو ہے وہ آپس میں لڑوانا۔ پاکستان کی اپڈیٹ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے پاکستانی پارلیمنٹ میں جو ہے وہ ایران کے اوپر حملے کی جو ہے وہ قرارداد پیش کی، جس کے اوپر تمام حکومتی پارلیمنٹس جو ہیں انہوں نے واک آؤٹ کر دیا، یعنی کہ وہ پارلیمنٹ سے بھاگ گئے، کیونکہ اگر پارلیمنٹ میں بیٹھتے تو قرارداد جو ہے وہ منظور کرنی پڑتی، ٹھیک ہے نا، کچھ بیانے جو ہیں وہ بھی دینے پڑتے، لیکن انہوں نے ایک ہی دفعہ جان چھڑوائی اور وہ پارلیمنٹ سے جو ہے واک آؤٹ کر گئے اور قرارداد جو ہے وہ پیش ہی نہیں ہو سکی۔ یہ تھا ناظرین تمام پس منظر۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیں۔ ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔